اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا۔ ہماری گفتگو مہدویت کے دشمنان کی شناخت کے بارے میں اور ان کی روشوں کے بارے میں چل رہی تھی۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے 4 بڑے گروہوں کا تعارف کروایا کہ جو فرہنگ مہدویت کے دشمن ہیں، اس کے خلاف سازشوں میں، مکاریوں میں مصروف عمل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں جو اس ایک پاکیزہ فرہنگ کے خلاف کیوں کوششیں کر رہے ہیں، ان کی دشمنی کی علت کیا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو 3 بنیادی چیزیں ہیں جو دشمنی کا سبب ہے۔ پہلی چیز جہالت اور نادانی ہے۔ ہم اسلام میں اگر دیکھتے ہیں تو اسلام نے کئی اصولوں کی مخالفت کی علت جہالت اور نادانی کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، الناس اعداء ما جہلوا، کہ جو لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں، جس چیز کو نہیں جانتے، اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب فرہنگ مہدویت، امام مہدی علیہ السلام سے متعلق موضوعات بھی ایک وجہ ان سے دشمنی کا یہی وجہ ہے کہ لوگ کیونکہ ان موضوعات سے آگاہ نہیں ہیں، لوگ مہدویت سے متعلق جو معارف ہیں ان سے آشنا نہیں ہیں، تو یہ چیز باعث بنتی ہے، یہ چیز سبب بنتی ہے کہ لوگ یا مختلف افراد مہدویت کے فرہنگ ناب کے ساتھ دشمنی کریں۔ جب دشمن ایک لطیف امام، وہ امام جو مہربان ہے، اس کا تعارف ایسا بنا کر پیش کرتا ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آ کر قتل و غارت کریں گے، نعوذ باللہ، جب ایسی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے، جو حقیقت سے آگاہ نہیں ہوگا، جو جاہل ہوگا، تو وہ یہ چیز باعث بنے گی کہ وہ اس بات سے دشمنی کرے۔ جبکہ خود امام کا وجود لطف ہے، جیسا کہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین خواجہ نصیر الدین طوسی وہ کہتے ہیں کہ الامام لطف، وجود امام لطف ہے، وتصرفہ لطف آخر، اور امام کا لوگوں کی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں تصرف کرنا، لوگوں کی اجتماعی زندگی کے امور کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھوں میں لینا، یہ ایک دوسرا لطف ہے۔ وَعَدَمُهُ مِنَّا، اور یہ لطف اور مہربانی کا تحقق پذیر نہ ہونا، جیسے آج غیبت کے زمانے میں مستقیم اور ڈائریکٹ امام زمان علیہ السلام جو اجتماعی امور ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیے ہوئے، تو یہ ہماری وجہ سے ہے۔ وَعَدَمُهُ مِنَّا، ان کا نہ ہونا یہ ہماری وجہ سے ہے۔ یعنی یہ جو سراسر لطف ہے امام، لیکن دشمن نے ان کا تعارف ایسے کروایا کہ نعوذ باللہ وہ آئیں گے اور ایک جہانی سطح پر ایک قتل و غارت ہوگی۔ تو یہ چیز جو لوگ حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے، جہالت باعث بنتی ہے کہ وہ فرہنگ مہدویت سے دشمنی کریں۔ پہلی چیز یہ تھی۔ جو دوسری چیز ہے وہ تعصب، جو چیز باعث بنتی ہے، جو منحرف فرقے ہیں، جیسے کہ گزشتہ
درس میں عرض کیا گیا کہ ایک گروہ جو اس تفکر مہدویت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور اس کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہے، وہ منحرف فرقے ہیں۔ تو ان کی ایک بنیادی وجہ وہ کیوں ہے؟ ایک بنیادی وجہ تعصب باطل ہے۔ یہاں ایک نمونہ عرض کر کے آگے بڑھوں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں برادران اہل سنت کی کتابوں میں جو حدیث اثنا عشر یعنی 12 خلفاء والی متعدد ایسی حدیثیں ہیں جن میں 12 خلفاء کا ذکر ہے، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موجب بنتی ہے کہ جو یہودی اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے بعد تشیع میں داخل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیز باعث بنتی ہے، اور پھر اس پر وہ مختلف ہیلے اور بہانے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اصل اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر انہیں روایات کو دیکھیں تو معاملہ واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دشمنی کرتا ہے، تو اس کی دشمنی کی بنیادی وجہ تعصب باطل ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز سبب بنتی ہے، جو ریشہ ہے، جڑ ہے دشمنی کی، وہ ہے خود محوری اور استکبار۔ جو عالمی استکبار ہے وہ نہیں چاہتا کہ مستضعفین اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ان کے لیے لوگ اپنی اسی حالت پر خوش ہوں، راضی ہوں، قانے ہوں، ان کے لیے یہ بہشت ہے، ان کے لیے یہ جنت ہے کہ لوگ خواب غفلت میں سوئے رہیں۔ تو یہ چیز باعث بنتی ہے کہ جو فرج کا مفہوم ہے، انتظار کا جو مفہوم ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تحریف کر کے، اس کو برعکس جو ایک انسان کو حرکت دینے والا مفہوم ہے، اس کو برعکس کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ وہ خود اپنی اجارہ داری اور ایک تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ جب انہیں معارف مہدویت کو دیکھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو عدل و انصاف کا قیام ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جو ظالمین ہیں حتماً انہیں اس تفکر سے مشکل ہونی چاہیے، اور مشکل ہے۔ تو ایک وجہ جو سبب ہے وہ ہے استکبار و استعمار، جو دوسری قوموں کو اپنے تسلط میں قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ وجہ بنتی ہے کہ وہ مہدویت سے دشمنی کریں۔ اور ایک چوتھی بڑی وجہ اور سبب دنیا طلبی ہے، دنیا کی خاطر، شہرت کی خاطر۔ بعض جو جھوٹے دعوے دار مہدی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ وہ شہرت ہے، شہرت طلبی ہے۔ وہ شہرت کی خاطر، دنیا طلبی کی خاطر اس ایک جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، جو چیز باعث بنتی ہے کہ لوگ اس مہدویت کے تفکر سے دور ہوں۔ یہ بنیادی اسباب تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دشمن ہے وہ کس طرح سے، اس کی روشیں کیا ہے، یا اگر ہم روش سے پہلے اس کے وسائل کون سے، تو وسائل کے لیے بہت واضح ہے، اگر ہم بررسی کریں، تحقیق کریں کہ یہی جو ہم نے دشمن 4-5 گروہ ہم نے بیان فرمائے، تو ان میں کیا ان کا طریقہ کار ہے، تو ہم دیکھتے ہیں تحریر کی صورت میں ان کے مختلف کتابیں، مجلے، ان کی سائٹیں ایسے شبہات سے بھری پڑی ہیں جو ایک مہدوی عقیدہ رکھنے والے شخص کے عقیدے کو سست کریں۔ تو وہ تحریری طور پر، اور اگر ہم ان کی گفتگویں دیکھیں تو وہ اس مقصد کے لیے تاکہ اس خالص تفکر مہدویت کو معاشرے میں عام نہ ہونے دیں، اس کے لیے وہ مختلف کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں، سیمینارز کا انعقاد کرتے ہیں، اور خود تصویروں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مختلف فوٹوز اس طرح سے بنانا، مختلف فلمز بنانا۔ مثلا ایک فلم بنائی جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام مہدی علیہ السلام کس طرح سے آ کر قتل و غارت کریں گے، یعنی بالکل برعکس کر کے، تاکہ انسانیت اس مہربان امام سے دور ہو۔ تو اس کے لیے یہ تمام جو بھی وسائل ہیں ان کو دشمن بروئے کار لاتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو اب ہم جو اس سے اگلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دشمن یہ اپنے سارے وسائل بروئے کار لاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہے۔ تو اس کے لیے رہبر معظم سید علی خامنہئی نے ان کا ایک بہترین خلاصہ کیا ہے، تو ہم اسی سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ
جب دشمن ایک صحیح عقیدے کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ عقیدہ امتوں کی رشد اور ان کے آگے بڑھنے کا سبب بن رہا ہے، تو وہ پہلی چیز جس کی کوشش کرتا ہے دشمن، وہ یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کا انکار کرتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ خود جو مسلمان ہیں ان کے درمیان اس عقیدے کو مشکوک کرے اور اس کے انکار کا زمینہ فراہم کرے. اگر وہ انکار کے ذریعے سے اس کا مقصد حاصل نہ ہو سکے تو دوسرا مرحلہ وہ اس عقیدے کی تخریب کرتا ہے، اور اگر تخریب سے بھی اس کو خاطر خواہ نتائج نہ ملے تو وہ اگلا قدم تحریف کی طرف بڑھاتا ہے. اور تحریف کے بعد جو چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے متبادل راستے ایجاد کرنا. یعنی جب دیکھتا ہے کہ انکار کے ذریعے سے مشکل حل نہیں ہوئی، تخریب کے ذریعے سے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، تحریف کے ذریعے سے بھی نتیجہ نہیں ملا، تو وہ اس کے لیے متبادل راستے بناتا ہے. تو مہدویت کے بارے میں بھی اسی طرح سے پہلے وہ مثلا ایک مشہور مستشرق وہ کہتا ہے کہ یہ جو مہدویت کا نظریہ ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ وارداتی ہے، یعنی باہر سے آیا ہوا ہے، یا مسیحیت اور یہودیت سے آیا ہے یا دیگر چیزوں مثلا زرتشت سے یا دیگر ادیان سے آیا ہوا ہے. اور ایک دوسرے طرف سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو مہدویت کا تفکر ہے یہ تشیع کو ایک تسلی دینے کے لیے ہے. جب مسلسل شکستوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کو ایک امید قائم رکھنے کے لیے عقیدہ بنایا گیا ہے، واقعیت میں اس کے لیے کوئی وجود نہیں ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہدویت ایک قرآنی بشارت ہے. مہدویت کے بارے میں شیعہ سنی منابع میں مفصل اس کے خد و خال بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا انکار کرے اور جو مہدویت کے ماننے والے ہیں ان کے عقیدے کو سست کرے، ان کو کمزور کرے، اور نتیجہ تن یہ ہو کہ وہ مہدویت کے منکر بن جائیں. پہلا مرحلہ انکار کا ہے. دوسرا مرحلہ تخریب کا ہے. تخریب کسے کہتے ہیں؟ تخریب یہ ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام سے متعلق موضوع ہیں ان موضوعات کو خراب کرنا، ان کے چہرے کو مخدوش کر کے پیش کرنا. جیسے عرض کیا گیا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے قیام کو، جیسا کہ ہمارے منابع میں بھی ذکر ہے، امام مہدی علیہ السلام پہلے آئیں گے، حق کی دعوت دیں گے، فقط جو مغرضین ہوں گے، جو حق کو قبول نہیں کریں گے اور مخالفت کریں گے اور امام کو قیام عادل کے لیے امام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کریں گے، تو امام ان کے خلاف قیام کریں گے. لیکن یہ افراد کیا ہے؟ امام کے کلی چہرہ ہی ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں، یعنی ایک قیام جو قیام عادل ہے، عدالت کا قیام ہے اور ایک خوبصورت نظام ہے، خوبصورت چہرہ ہے، اس کو برعکس کر کے پیش کرتے ہیں. امام آئیں گے تو پوری دنیا میں عدالت قائم ہوگی، اور وہ اس کے برعکس اس موضوع کو برعکس کر کے پیش کرتے ہیں کہ امنیت اور جو سیکورٹی ہے پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے دشمن تخریب کی کوشش کرتا ہے. اس طرح سے دیگر موضوعات کے لیے بھی بطور نمونہ ایک موضوع ذکر کیا. اور اس سے بھی اگر کام نہ چلے، نتیجہ حاصل نہ ہو، تو اگلے مرحلے کی طرف جاتا ہے. مہدویت میں بھی وہ تحریف کا مرحلہ ہے. قرآن مجید میں بھی یہودیوں کے لیے تحریف کا تذکرہ ذکر ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو مہدویت کے موضوع کے بارے میں بھی وہ جو معارف ہیں ان کو تبدیل کرتے ہیں. ان کی جب دیکھتے ہیں کہ قرآنی اصول ہے، یہ اس میں قرآنی بشارت دی گئی ہے، متعدد روایات ہیں شیعہ سنی کتب میں، اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کروا سکیں، اس کے بارے میں اس کی تقریب سے جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان سے تحریف معنوی، مثلا ایک انتظار کا مفہوم ہے، انتظار یعنی حرکت، امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا، اس میں تحریف کر کے وہ کریں گے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا. انتظار کا معنی یہ ہے. تو اس طرح سے دشمن
یہ تحریف کرتا ہے جو معارف مہدویت ہے ان میں. اور جب یہ بھی نہ ہو سکے تو جو آخری مرحلہ ہے وہ متبادل راستوں کا ایجاد کرنا. تو یہاں کیا کرتا ہے، جو ایک منجی بشریت کا تصور ہے، تمام انسانیت کو نجات دینے والے کا ایک تصور ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، اس کو وہ تبدیل کر کے خود امریکہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال رہا ہے، یہ نجات دینے والا جو ہے وہ امریکہ ہے. اور حتیٰ جو جھوٹے دعوے داران مہدویت ہیں ان کو بھی وہ امریکہ مدد کرتا ہے. اب حتیٰ لاشعوری طور پر ممکن ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے پاس شیعوں کے ذہن میں بھی یہ چیز موجود ہو کہ مثلا آج کے زمانے میں اگر اسلامی ممالک کو پیش رفت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے پڑیں گے. افسوس کے ساتھ ہمارے ایک سیاستدان ہیں، ظاہر ہمارا اس موضوع میں زیادہ وارد نہیں ہونا چاہتے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے امریکہ وینٹیلیٹر کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی یہ ایک نجات دہندہ کا کنسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں بنایا گیا، اور جو اس تفکر کے خلاف ہے اس کی بھی وہ مدد کرتا ہے امریکہ. تو یہ متبادل راستے بھی بناتا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ دشمن اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا رہا ہے اور مختلف سٹیپ بائی سٹیپ ہر جو طریقہ اور روش ممکن ہے اس کو بھی استعمال کر رہا ہے، تو اس کے بعد ایک منتظر کا وظیفہ کیا بنتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے دشمن کی شناخت کریں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خود ہم اپنے دوست کی ہی طرف تیر اندازی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دوستوں پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ دشمن شناسی ہے. اس کے بعد دشمن کے ان حربوں کی شناخت، ان مکاریوں کی تلاش، ان کی اگر ہم صحیح معنوں میں دقیق معنوں میں ان کو سمجھیں گے نہیں تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ضروری ہے کہ اس کی ان مکاریوں کو، ان طریقہ جو ان کی روشیں ہیں، ان کے میتھڈز ہیں، ان کو بھی سمجھیں. اور سب سے جو بنیادی ترین وظیفہ یہ ہے وہ ہے معرفت امام زمان کو عام کریں. جو انسان ہے وہ عدالت کا پیاسا ہے، بشریت تشنہ عدالت ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو. اگر ہم حقیقی معنوں میں مہدویت کے اس تصور کو عام کریں گے تو شاید ہی کوئی بدبخت کے علاوہ کوئی ہو کہ جو اس کو قبول نہ کرے، قسی القلب کے علاوہ وہ قبول نہ کرے. تو یہ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم معرفت افزائی کریں، معرفت میں اضافہ کریں، خود بھی مہدویت کے متعلق جو مستند کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان معارف کو جو مہدویت سے متعلق ہمارے علماء ہیں ان سے ان معارف کو سیکھیں اور ان معارف کو عام کریں. پہلا ایک یہ مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم جو فرہنگ مہدویت ہے اس کو عام کریں، فرہنگ مہدویت کو تقویت دیں. یہ مومنین کا جو آپس میں باہمی رابطہ ہے وہ ایک مہدوی معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں. جب یہ سارے کام ہم کریں گے تو وہ جو دشمن کے طریقہ کار ہے، جب ہم معرفت افزائی کریں گے تو جو جھوٹا مہدویت کا دعویٰ کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. جب ہم معرفت افزائی کریں گے تو جب وہ مختلف شبہات ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی شبہات کا شکار نہیں ہوگا. تو جو بنیادی ترین کام ہے وہ یہی ہے کہ ایک فرہنگ مہدویت کو تقویت دیں اور امام زمان علیہ السلام کی معرفت کو بڑھائیں. اس عقیدہ مہدویت کے متعلق جو معرفت ہے اس کو بڑھائیں. آخر میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حقیقی معنوں میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت نصیب فرمائے، اور اس معرفت کو دنیا کے کونے کونے تک جو اس معرفت کے پیاسے ہیں ان تک یہ معرفت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری عاقبت بخیر فرمائے، اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.